ٹھیک. خالد صاحب, آپ کی اپریہنشن کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ابھی آپ نے خود نیتن یاہو کا ذکر کیا اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں غزہ کے اندر, لیبنان کے اندر, آپ کی اپریہنشن کیا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل چل تو رہا ہے اور پاکستان ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول اس کے اندر پلے کر رہا ہے ایز اے میڈییٹر, بٹ یہ اپریہنشن تو موجود رہے گی کہ یہ ہاسٹیلٹی فار گڈ ختم ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی خرابی آگے چل کے دوبارہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو اور امریکنز ہیو, جیسے کہتے ہیں امریکہ میں if they have some strength, وہ کر سکتے ہیں. لیکن نیتن یاہو انفارچونیٹلی ان کے سب ڈیسیشن میکنگ پروسیس پر ان کا زور ڈال رہا ہے, انٹرفیئر کر رہا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ a lot of things to sabotage, کیونکہ یہ ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے. اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ, یعنی خطر وجودی, لائف اینڈ ڈیتھ کا خطر ہے اسرائیل, زائنسٹ اسرائیل. جیسے آپ کے محترم اسپیکر نے کہا یورینیم انریچمنٹ, پھر اور ایک چیز ہے بیلسٹک میزائلز بند کرو, پھر ہرمز اسٹیٹس کا آتا ہے. تو ایران کے جیسے انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا فرسٹ لائن ان کے ڈیفense کو یا فرسٹ لائن آف لیڈرشپ, the others also it will need more consensus. لیکن امریکہ has to give in, اور and ایران کو بھی جو ضدی ہے, ضدی پنا stubborn, they have to give in, کیونکہ ایران needs goodwill. لیکن اس کے معنی نہیں وہ کیپیٹولیٹ کریں, اور جو نئے لیڈرز ہیں they want to prove their point. So یہ دونوں سائڈ ابھی جیسے کہتے ہیں it's a Mexican stand off, اور ابھی معلوم نہیں کیا ہوگا. لیکن we hope and pray کہ پاکستان کے جو میڈییٹرز ہیں اور جو دوسرے ہوئیں گے will try to impress upon America, کیونکہ America will be a loser also. جیسے آپ کو معلوم ہے Straits of Hormuz was open before the war. اور جو ٹریٹی ہوئی تھی اوباما کے ساتھ, اگر وہ پڑھیں گے اور ابھی پڑھیں گے, that treaty was already accepted. تو یہ جو سب بدماشی ہے یہ نیتن یاہو سے ہے, یہ ایکسپینشنسٹ ہے, یہ چاہتا ہے جائے. So Israel is more dangerous than any payment. I think Americans will try to have a deal, لیکن وہ اپنے گروز کو اور پیرز کو تل ابیب میں پوچھ کر پھر وہ جائیں گے آگے. خالد صاحب, you know a lot more than I do obviously over here کہ جو کمپوزیشن ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں on the other side and so on. So کنسیڈرنگ کہ جو ایک ان کا ایک کلیم ہے کہ یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز اینڈ وی ہیو ٹو رن اٹ دا وے وی وانٹ ٹو, یا جس طرح بھی پہلے اس کا رہا ہے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس جنگ سے پہلے تو وہ کھلا ہوا تھا, یہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ جی ہم اس کو بلاکیڈ لگا رہے ہیں, ہم اپنی نیوی ہم نے بھیج دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایران کے پاس تو نیوی رہی ہی نہیں ہے. واٹ از دی کنگڈمز, نیچرلی سعودی عربیہ کا سٹانس کیا ہے when it comes to Strait of Hormuz؟ ابھی دیکھو all the countries in the Gulf, سعودی عربیہ اور lower Gulf states جو ہیں دوسرے UAE and others, they are called the lower Gulf states, وہ چاہتے ہیں this will be open. میں نے سنا کہ کل بھی UAE کے اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس میں at some level or the other. So I think it's very important for Saudi Arabia. لیکن سعودی عربیہ نے زمانے سے پلان بی بھی بنایا تھا کہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو ہے, جو ایسٹرن پروونس سے لے کے یمبو اور جدہ تک اور پھر وہاں یہاں سے جانا, سو وی آر بیٹر آف. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ پیس ان دا ریجن ہو, کافی ٹریڈ ہوتا ہے, 20% آئل یہاں سے اٹ گوز ورلڈ وائڈ. سو یہ ہے کہ ہم فائنل انالیسس میں چاہتے کوئی ڈیل ہو جائے. کامران صاحب, یہ اس کی لائکلی ہوڈ ظاہری بات ہے, اب آپ نے خود کبھی جس طرح فرمایا کہ انجینئر کرنی ہے ایک ڈیل, اور جو ایران ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, بٹ کنسیڈرنگ واٹ دے ہیو بن تھرو یا جو ان کی پوزیشن رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لاسٹنگ پیس اچیویبل ہے اگر ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے؟ جی, نتھنگ از لاسٹنگ. تو یہاں تو لاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ we're asking for a bit too much. اوکے, دیکھیے 45-47 سال کا جو جھگڑا ہے وہ اتنی جلدی آسانی سے حل نہیں ہوگا. It takes a long time to put وہ جو آپ کہتے ہیں to put history behind you. تو دیکھیں یہ رژیم جو ہے ایران کے اندر, اس نے ہی جب آئی تھی تو اس نے ہی امریکہ کے ساتھ لڑائی مول لی, اس نے ہی اسرائیل کے ساتھ, اس نے ہی عرب کنٹریز کے ساتھ GCC بنائی اسی لیے تھا کیونکہ یہ جارحانہ کارروائی کر رہے تھے, یہ اپنے
ریولوشن کو کوٹ اینڈ کوٹ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو مٹنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم کچھ پریکٹیکل اقدامات ضرور ہو سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. جنگ ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں امپیریٹو کیا ہیں دونوں طرف. امریکہ کا امپیریٹو جو ہے وہ ہے پولیٹیکل اکنامک، کہ پولیٹیکل اور اکنامک کلاک سٹک کر رہی ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر اس جنگ کو چلا سکیں، کیونکہ اس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ خام تیل کی جو قیمت ہے اس کی شکل و صورت میں سامنے آتی ہے، اور پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے امریکن پبلک کے لیے بھی، اور پھر سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر جو ڈیریویٹو فائنینشیل فال آؤٹس ہیں، اکنامک فال آؤٹس ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. یہ امریکہ کا امپیریٹو ہے. پھر الیکشن بھی ایئر ہے، مقبول بھی نہیں ہے یہ جنگ، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگز جو ہیں وہ گر رہی ہیں. تو دیز آر آل تھنگز دیٹ کنسٹرین پوٹس، ٹھیک ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حالات بہت خراب ہیں. ایران جو ہے ہمیشہ سے رجیم پریزرویشن کرتا، اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، وہ ایک امپیریٹو پہ آپریٹ کر رہا ہے اتنی دہائیوں سے، کہ رجیم پریزرویشن اب جو ہے نا اور بھی مشکل ہو چکا ہے. اس کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز، مطلب وہ نہیں کہ جو پچھلے جون میں ہوا تھا کہ پھر دوبارہ حملہ ہو گیا اس مارچ میں. تو دے نیڈ اے پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز. اور صرف پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز نہیں چاہیے، کیونکہ دے نیڈ اے پاتھ ٹورڈز ریکوری. Absolutely. اور وہ سینکشنز، ریلیف، رسپائٹ کی صورت میں آئے گا. دیٹس دیئر پلے. Ramanan صاحب, if I may ask you, یہ کیونکہ obviously you come across a lot of people in Washington, یہ امریکن پریزیڈنٹ شاید اٹھتے ہیں ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیتے ہیں میں چائنا نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ نہیں، اور میں I'll go and give a big fat hug to President Xi، اور وہ آرم سپلائی نہیں کریں گے. It turns out to be quite a scene. یہ مطلب entertaining بھی بڑا ہوتا ہے when the Chinese have actually come, they have to come out and say کہ نہیں ہمارا کوئی ایسی بات نہیں اور ہم نے کوئی ایسی چیز agree نہیں کی ہوئی. So how do the Americans rate this when their president comes out and says all these things? دیکھیں امریکہ میں بھی طرح طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک وہ کیمپ ہے جو مخالفین کا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں میڈیا، اکیڈیمیا، انٹیلیجنسیا، دیگر تھنک ٹینکس وغیرہ جو ہیں وہ ان کی ایک گروپ ہے. دے لک ایٹ اٹ اے پرٹیکولر وے. ان کے لیے یہ چیز بن جاتی ہے کہ لک وی ٹولڈ یو سو. تو وہ اس کو چلاتے ہیں اپنے جو ہے نا پرپسز کے لیے، اپنے پارٹیزن ایڈیالوجیکل جو پولیٹیکل پرپسز کے لیے. دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بیسکلی کہتے ہیں، جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا سٹائل ہے، دس از ہینڈز آن پریزیڈنٹ ہے. وہ جو ہے اپنا اردلیوں پہ اور اپنے ایڈز پہ جو ہے نا اتنی جو ہے ریلائنس نہیں کرتا. اور سوشل میڈیا کے دور میں ہی از ود دا پروگرام جیسے کہتے ہیں. ہی از ناٹ لائک این اولڈ اسکول گائے کہ جو ہے جس کو سوشل میڈیا کا پتہ نہیں ہے. تو ایوری بڈی اسپنز اٹ. ریالٹی یہ ہے کہ لک دس از ہو دا گائے از، ٹھیک ہے. وہ اس کا یہ سٹائل ہے. لیکن سٹائل اور بات کرنے کا جو سٹائل ہے that doesn't mean that جو ہے نا he is somehow جو ہے وہ جسے مطلب غلط العام ہو چکا ہے کہ جی this man is a moron or a buffoon، ٹھیک ہے.